زمین و آسمان میں تھا کیا؟ تو قرآن کریم کی آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ. یہ لفظ خلیفہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ حضرت انسان کسی کے بعد آیا ہے. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، پہلے کوئی اور ہے، اس کے بعد یہ آیا ہے. انسان زمین میں بعد میں آیا، پہلے کچھ اور تھا. وہ اور تھا کیا؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ زمین میں پہلے جنات کی حکومت تھی. جنات کی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں. زمین بری ہوئی، جیسے کھچا کھچ انسانوں سے بری ہوئی ہے، ایسے ہی جنات سے بری ہوئی. اور پھر ان میں بھی اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے ان کی مناسب جو احکامات ارشاد فرمائے، کچھ نے مان لیا، کچھ نے اعراض کیا. جنہوں نے اعراض کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں سے ختم کروایا. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ باہم جنگ و جدال شروع ہو گیا، قتل عام جاری رہا، زمین میں دنگا فساد، اور نہ جانے جتنی خرافات آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جنات میں رہی. ان کی طاقتیں، ان کے جسم، ان کی جو استعدادیں ہیں وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. اس حوالے سے ان کا دنگا فساد، ان کا لڑائی جھگڑا بھی کئی گنا بڑا ہوا. چنانچہ جسے ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیس، یہ بھی ایک بڑے کنبے اور اچھے گھرانے والا، اچھے خاندان والا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی اس خاندان کو کہ یہ خاندان دوسرے جو نافرمان ہیں ان لوگوں کو ختم کرے، ان جنات کو ختم کرے، اس کی بستیوں کو ختم کرے. چنانچہ ان کی حکومت رہی، انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے دوسری پارٹی کو، دوسری جماعت کو، دوسرے جنات کو پیچھے دھکیل دیا. اور وہ گئے کہاں؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں، دور دراز علاقوں میں ان کو محصور کر دیا گیا. یہ جو ان کی عمریں ہوتی ہیں یہ کئی کئی ہزار سال، کئی کئی لاکھ سال بھی. تو ابلیس بھی اپنے خاندان کا بڑا اچھا چشم و چراغ، جس نے بڑی عبادت کر رکھی، اللہ کا بڑا برگزیدہ اور بڑے قربت والا. لیکن یہ قربتیں اس وقت تک رہتی ہیں جب تک انسان یا جن حد میں رہیں. حد سے تجاوز کریں تو یہی قربتیں بعد کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کو عبادت کا بہت موقع ملا. یہ جو کہا جاتا ہے زمین میں چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، کوئی بعید نہیں. کئی ہزار لاکھوں سال اس نے عبادت کی، کوئی بعید نہیں. اتنی زیادہ اس کو شرف اور منقبت ملا کہ وہ شرف اور منقبت کی وجہ سے ملائکہ کرام کے ساتھ شمار کیا جانے لگا کہ اب چونکہ تمہارے جو بستی والے ہیں، قبیلے والے ہیں، وہ سارے ختم ہو چکے ہیں اور تمہارے اعزازات اتنے ہو چکے ہیں کہ اب تم ہی نیک بچے ہو، لہٰذا تم ان کے ساتھ رہا کرو. ملائکہ کرام کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مجالست جاری ہے، ان کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے. اتنی قربت. اس قربت میں
ایک چیز پیدا ہوئی جسے ہم تکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ چیز کیسے پیدا ہوئی کہ بھائی میری بستی والے، میرے علاقے والے سارے نافرمان تھے، وہ تو گئے ختم، میں بچا بچایا ہوں، میں ہی نیک صالح اور فرما بردار بچا ہوں، اور مجھے اتنا اعزاز بخشا ہے کہ میں اتنا اوپر تک پہنچ گیا ہوں کہ ملائکہ کے ساتھ میرا باہم رابطہ ہے، آن جان ہے، ملائکہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ مجالست جاری ہے۔ اس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا گھمنڈ اور فخر اور تکبر پیدا ہوا۔ اس تکبر کے نتیجے میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قربتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو ملائکہ کرام کے سامنے اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ جو بستی تھی پہلے والی آباد، وہ تو غیر آباد ہو گئی، وہاں کے بسنے والے وہ تو بیابانوں میں چلے گئے، جنات تھے سو ان کو ختم کر دیا گیا۔ زمین میں دنگا فساد کی وجہ سے، زمین میں خرابے کی وجہ سے، زمین میں ظلم اور ستم کی وجہ سے ان کو تو ختم کر دیا۔ اب یہ بستی صاف ہے، میں خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خلیفہ دو طرح کا، ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، حضرت انسان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اور دوسری وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ پیچھے ایک جماعت گزر چکی ہے، ان کی نائب آئی ہے یہ جماعت۔ پہلی جماعت شیاطین کی، زمین میں حکومتیں کرنے والی، بسنے والی، آبادیوں والی جنات کی، ان کو ختم کرنے کے بعد ان کی جگہ پر آئی ہوئی یہ مخلوق ہے حضرت انسان، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، بھیج رہا ہوں۔ تو ملائکہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفسار کیا، پوچھ لیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ وہی تخیل اور وہی تصور جو پہلے ان کے ذہن میں رچا بسا تھا کہ انہوں نے پہلے زمین کو دیکھا تھا دنگا فساد میں، زمین میں جنات کی آپس میں جھڑپیں اور ان کی آپس میں لڑائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی، اس وجہ سے فوری طور پر یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی۔ اس تصور کی وجہ سے، جنات والے تصور کی وجہ سے کہ جنات تو کر چکے ہیں پہلے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گی۔ ایسی جماعت اور ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم نے زمین صاف کی ہے، ابھی تو ان کو بیابانوں میں اور جنگلوں میں دھکیلا ہے، یہ زمین صاف ہوئی ہے، پھر آپ پیدا کر رہے ہیں زمین میں ایسی چیز کو جو فساد فی الارض کرے گی اور خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درخواست کی کہ اے اللہ، آپ کی تسبیح کی ضرورت ہے، آپ کی تقدیس کی ضرورت ہے، آپ کی حمد کی ضرورت ہے، سو ہم کافی ہیں، ہم تو، ہماری کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، ہماری جبلت اور فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ہم پیدا ہی آپ کی تعریف، توصیف، تقدیس، تسبیح کے لیے ہوئے ہیں، سو ہم کر رہے ہیں۔ نحن نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس یعنی آپ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز سے پاک ہیں۔ گویا ملائکہ کرام کو ایک گناہ یہ سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو جنات کو بھیجا تھا وہ زمین میں اپنی تعریف، تسبیح، تقدیس کے لیے بھیجا تھا، سو وہ نہیں کر سکے، اب ہم تعریف، تقدیس کے لیے کافی ہیں اور کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً ایک جواب ارشاد فرمایا، اور اس جواب کو حاکمانہ جواب کہتے ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون،
میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس پوشیدہ اور مخفی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان میں نے وہ صلاحیتیں اور وہ استعدادیں رکھی ہیں جس کے نتیجے میں تمہیں تو یہ لگا کہ یہ تسبیح و تقدیس کے لیے آئے گا، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ملائکہ کرام کی تسبیح و تقدیس وہ کرتے ہیں، ان کا بڑا اعزاز نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتے، ان کے اندر صلاحیت اور استعداد کسی دوسری چیز کی ہے نہیں، وہ کرتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں۔ جس فرشتے کو جس حیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جگہ نصیب فرمائی، جو ڈیوٹی حوالے کی، سو وہ اسی جگہ پر ہے، جو قیام میں ہے سو قیام میں، جو قعدے میں ہے قعدے میں، رکوع سجدے میں، وہ اسی جگہ میں، جو جس ڈیوٹی پر تعینات ہیں وہ تکوینی طور پر اس سے مخالفت کر نہیں سکتا۔ جب وہ مخلوق ایسی ہے کہ جس میں مخالفت کی، جس میں نافرمانی کی استعداد ہی نہیں ہے، وہ مخلوق یہ کہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ان کا کوئی امتیازی وصف نہیں ہے۔ امتیازی وصف تب بنتا ہے جب یہ مخلوق جس میں مخالفت کی صلاحیت رکھی ہے، جس میں نافرمانی کی صلاحیت رکھی ہے، یہ اپنی نافرمانی والے جذبے اور داعیے کو دبائے اور اللہ کی فرمان برداری ادا کرے، یقین مانے یہ اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ اگر یہ اپنے دامن کو نچوڑیں تو فرشتے ان قطرات سے وضو کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے اس انسان کا، جو انہوں نے اپنے تخیلاتی اور تصوراتی زعم میں یہ کہا کہ زمین میں فساد کریں گے۔ مفسرین نے دو تفسیریں بیان فرمائیں۔ ایک تفسیر تو یہی ہے جو ہمیں لگی، جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، کہ انہوں نے جنات کو دیکھ رکھا تھا، زمین میں وہ فساد کر گزرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے فساد فی الارض ویسفک الدماء۔ فساد فی الارض کہتے ہیں زمین میں توڑ جوڑ کو۔ ایک تفسیر تو وہی ہوئی کہ جو انسان زمین میں دنگا فساد کریں گے، فرشتوں کو یہ لگا کہ یہ جنات کی طرح کریں گے، لیکن صحیح اور جامع تفسیر مفسرین نے جو ارشاد فرمائی وہ عجیب و غریب فرمایا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ زمین میں فساد کریں گے، یہ لڑائیاں جھگڑے کریں گے، نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف نصیب فرمایا ہے ترکیب کا۔ وہ ترکیب کیا چیز ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان ساری مخلوقات کے اوپر ڈیوٹی کے طور پر ملائکہ تعینات ہیں۔ یہاں تک کہ ایک پتا جو درخت کے اوپر سے گرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ملائکہ اس کو بڑے تحمل کے ساتھ زمین تک لاتے ہیں۔ ایک جو رائی کا دانہ ہم زمین پر دیکھتے ہیں یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ڈیوٹی ہے۔ ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہی ڈیوٹیاں۔ ملائکہ کرام کو یہ بات لگی کہ جب یہ انسان آئے گا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ترکیب کی استعداد رکھی ہے۔ ترکیب کی استعداد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ترکیب کی استعداد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں سے پہاڑ تراشا گیا، کہیں سے درخت کاٹا گیا، کہیں سے دوسری داتیں اکٹھی کی گئیں، یہ ساری چیزیں مرکب بن کر یہ عمارت بنی ہے۔ ان پہاڑوں پر، ان دانتوں پر، ان زمین و آسمان کی جتنی جمادات، نباتات، حشرات ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان سب پر ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جب کسی کی ڈیوٹی میں، مثال کے طور پر آپ ایک اپنی باغیچے میں ایک پودا لگاتے ہیں اور اس پودے کو کوئی بچہ، کوئی بکری، کوئی جانور توڑ کھا جائے تو دلی طور پر رنج ہوتا ہے کہ یار میں نے تو بڑے پانی دے دے کر اس کو اوپر کیا اور آج اس نے توڑ دیا، آج اس نے کاٹ دیا۔ یہ جو دکھ ہوتا ہے، یہ دکھ تھا ملائکہ کو کہ ہم تو زمین کی ان چیزوں کے اوپر تعینات ہیں، ہم ان کو بڑے ناز و نخرے سے پال پوس رہے ہیں، اس درخت کو ہم ہزاروں سال لگا کر یہاں تک پہنچاتے ہیں اور حضرت انسان کلہاڑا لے کر، آرا لے کر اس کو نیچے سے کاٹ کر رکھ دے گا، یفسد فیہا، اس کا مطلب ہے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یہ مطلب وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا۔ خون بہانے کا مراد یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹے گا، مطلب یہ ہے کہ ایک جان، جیسے ان
حشرات کے اوپر، ان جمادات کے اوپر، ان درختوں کے اوپر ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں، ایسے ہی حیوانات کے اوپر بھی ملائکہ کی ڈیوٹیاں۔ جس حلال جانور کو ایک انسان ذبح کرتا ہے تو وہ اپنے تخیل میں گئے یہ تو اس کو ذبح کریں گے، یسفک الدماء، خون بہائیں گے، یہ ان کو کاٹیں گے، ان کا گوشت استعمال کریں گے، یہ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملائکہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہے اللہ ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تقدیس اور پاکی کے لیے کافی ہیں، ان کو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا مخفی راز کو جانتے تھے؟ وہ مخفی راز یہ تھا جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاس لگائی ملائکہ کو بھی، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی، چیزوں کے نام بولے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، چیزوں کے نام اور ان کی خاصیات کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیزوں کے نام اور خاصیات کے بعد دوبارہ امتحان لیا، جو قرآن میں بیان کیا، علم آدم الاسماء کلہا، وہ تو پہلے سے جانتے تھے۔ آدم کا تذکرہ ہوا کہ آدم کی تخلیق ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو چیزوں کے نام سکھائے، سکھانے کے بعد فرمایا عرضہم علی الملائکہ، پھر یہ چیزیں ملائکہ پر بھی پیش کی، فقال، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اپنی تسبیح و تقدیس پر زیادہ ناز اور فخر ہے تو یہ بتلا دیجیے کہ یہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کی خاصیات کیا ہیں۔ اور وہ انسانی استعمال کے لیے جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، ان چیزوں کے نام مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے ایک دم سے سنا دیے، یہ چیز ہے، یہ اس کام کے لیے، یہ چیز اس کام کے لیے۔ ملائکہ کرام سے پوچھا تو ان کے اندر تو وہ استعداد نہیں، وہ صلاحیت نہیں، وہ تو ان کو ضرورت ہی نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر پکانے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے تو ان کو تو کھانے پکانے کی حاجت نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، استعداد ہی نہیں۔ اس استعداد کی وجہ سے وہ تو جواب نہ دے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اس زمین کو چلا سکتے ہو، تو اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ سو انہوں نے نہیں بتلائے، قالوا، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے جو ہمارے اندر استعداد رکھی ہے وہ تو ہمیں آتا ہے، وہ پوچھیں ہم بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کا نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ علیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرے بھائی، زمین میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زمین میں حضرت آدم سے پہلے ایک مخلوق رہی جسے جنات کہتے ہیں، وہ جنات یہاں پر عبادات بھی کرتے رہے، دنگا فساد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، حضرت آدم کو تشکیل دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہاں پر بھیجا، اور یہ اولاد آدم تا قیامت رہے گی۔ اس اولاد آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اس کو آباد رکھ سکتے ہیں، اور ان میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ اس کو برباد کر سکتے ہیں۔ اب ملائکہ کرام کا وہ اعتراض کون سچا کر رہا ہے، کون جھوٹا کر رہا ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں خود سوچنا چاہیے، روزانہ کے اعتبار سے اپنی محاسبہ، یہ جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے کہ خود اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھ کر کے دوسروں کے محاسبے میں لگ جاتے ہیں، اس چکر میں نہ رہیں، کیونکہ میری قبر میں، آپ کی قبر میں نے نہیں جانا، اور میری قبر میں آپ نے نہیں جانا۔ اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنا محاسبہ کیجئے۔ یہ صلاحیت جو محاسبے کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ احتساب کی صلاحیت اپنے لیے دی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو احتساب سے گزارتے ہیں، صبح سے شام تک وہ یہ کر گیا، یہ وہ کر گیا، بس اس سے زیادہ ہماری بحثیں، ہماری غیبتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے ان غیبتوں سے نکلیے، اپنا احتساب کیجئے، تاکہ ہمارے اوپر بھی ملائکہ کرام تعینات ہیں، وہ لکھتے ہیں، دائیں بائیں لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے ثواب لے کر جاتے ہیں، ثواب لے کر آتے ہیں اور اعمال لے کر جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ سوچتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں،
اس بات پر تاکہ انہوں نے یہ جو کہا تھا نا کہ یہ نیک کام نہیں کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا، جب آدمی سردی کے موسم میں، ٹھنڈے موسم میں اپنے گرم بستر سے لحاف کو ہٹا کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 گانا رات کو تہجد پڑھتا ہے نا، تو اس آدمی کی اس عبادت پر اللہ فخر فرماتے ہیں، ملائکہ کو کہتے ہیں یہ ہے وہ آدم جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا، میرا یہ خیال تھا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے ایسے اعمال کریں کہ جس سے ملائکہ کرام کا وہ اعتراض ختم ہو اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ استعداد اور صلاحیت نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله